ہر کہانی صرف سننے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو لفظوں میں دل ڈھونڈتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ آج کی کہانی ہے جذبات، محبت اور درد کا حسین امتزاج۔ کردار وہی جو آپ کے دل کو چھو جائے، آواز وہی جو کہانی کو زندہ کر دے۔ ناول رقص عشقم، رائٹر فاطمہ شاہد، قسط نمبر 2۔ سفید حویلی کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ ہر طرف شور کا سما تھا کیونکہ آج آلیان عالم کے اکلوتے سپوت کی شادی تھی۔ سعدی بیگم، جلدی کرے، بابا بلا رہے ہیں، باہر مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بچوں کو کہیں جلدی کرے۔ آلیان جو ابھی داخل ہوئے تھے حویلی میں سعدی بیگم سے مخاطب ہوئے جو شگن کی ٹوکریوں کو پیک کروا رہی تھی۔ جی بس سب بچیاں مل کر ہانیہ کو تیار کر رہی ہیں، عجلت میں جواب دیا۔ ہانی کیا ہو گیا ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ وقت سب لڑکیوں پر آتا ہے، اور ویسے بھی تم کون سا دور جا رہی ہو، ساتھ والے کمرے میں تو جانا ہے، شاذر بھائی بہت خیال رکھیں گے تمہارا۔ اڈوب جو ہانیہ کا میک اپ سیٹ کر رہی تھی اس کو دوبارہ سے رونے کی تیاری پکڑتے دیکھ کر فوراً سے بولی۔ نہیں بس ویسے ہی دل عجیب ہو رہا ہے، شاذر والی بات کو چھپاتے ہوئے بولی۔ اچھا ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھو، اس کو آئینے کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولی۔ ماشاءاللہ، اڈوب فوراً سے بولی، کہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ ہانیہ سچ میں کسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی۔ یلو لہنگا، گرین چولی پہنی، پھولوں کے گہنے پہنے وہ ایک پھول لگ رہی تھی۔ کہ میں جتنی خوبصورت لگ رہی ہوں میرا نصیب اتنا ہی پیارا ہوگا، ہانیہ نے اپنے دل سے پوچھا۔ ارے کیا سوچ رہی ہو، اڈوب نے اس سے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، بس ماما بابا کی یاد آ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ ارے پلیز اب نہیں رونا ورنہ شاذر بھائی کہیں گے کیسی روتو بیوی مل گئی ہے، ان کو تو ایسی بیوی چاہیے ہی نہیں، بے خیالی میں بول گئی۔ کچھ ہوا ہے تمہارے اور شاذر بھائی کے درمیان؟ بتاؤ مجھے، میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تم خاموش خاموش ہو۔ نہیں کچھ نہیں ہوا بھابھی، آپ پریشان نہ ہو، وہ نرم لہجے میں بولی۔ ہانی میری بات سنو، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اگر چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے ناراض رہو گے تو رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ تم ہمیشہ ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور لے لے گا، سمجھ رہی ہو نا؟ اڈوب اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔ جی بھابھی سمجھ گئی، اڈوب کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ شاباش، چلو اب مسکرا کر دکھاؤ، ہانی کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ اڈوب بھابھی ہانی کو نیچے لے آئیں، دلہا بھائی بھی آ گئے ہیں، ہانی کی کزن نے آ کر پیغام دیا۔ چلو ہانی، تمہارے پیا صاحب آ گئے ہیں۔ بھابھی نہیں کرے، ہانی بلش کرتے ہوئے بولی۔ بہو شاذل آ گیا ہے، ہانی بیٹا کو بلا لو تاکہ رسم شروع کرے۔ عالم صاحب سعدیہ بیگم سے مخاطب ہوئے جو مہمانوں کو ویلکم کر رہی تھی۔ جی بابا، پیغام بھیجا ہے، اڈوب لے کر آتی ہی ہوگی ہانی کو۔ مہندی کا انتظام لان میں کیا گیا تھا، لان کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ شاذر یار آج تو مسکرا لے، تیری مہندی ہے۔ یزدان جو کب سے شاذر کو چپ بیٹھے دیکھ رہا تھا مزید برداشت نہ ہوا تو خود ہی پوچھ بیٹھا۔ تو اور کیا کروں، ناچنا شروع کر دوں؟ شاذر جو کب سے منہ بنا کر بیٹھا تھا یزدان کے سوال پر بھڑک اٹھا۔ یار شازی کیا ہو گیا ہے، اتنا پیارا لگ رہا تھا جب تک چپ تھا، منہ سے آگ کیوں نکال رہا ہے؟ تو بھی اپنا منہ بند رکھ کمینے، خود تو پسند کی شادی کر کے بیٹھ گیا ہے۔ یار ہانی ایک اچھی لڑکی ہے، تو دیکھے ایک دن خود اس بات کا اعتراف کرے گا۔ اب چھوڑ ان باتوں کو، سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، اور شکل سیدھی کر اتنا پیارا لگ رہا ہے۔ شاذر جو سفید شلوار قمیص میں ملبوس، اوپر چادر لیے، پیچھے پشاوری چپل پہنے ہوئے آسمان سے اترا شہزادہ لگ رہا تھا، یزدان کی تعریف پر منہ بنایا۔ اچھا دیکھ کر بتا، خالہ آئی ہے، وہ ناراض تھی مجھ سے، ان کو شادی سے 2 دن پہلے بتایا تھا۔ شاذر نے اپنی کرن خالہ کے متعلق سوال کیا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، ابھی جانے ہی والا تھا جب کرن بیگم کی فیملی اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ خالہ آپ کیسی ہیں؟ کرن بیگم فوراً سے آگے ہو کر شاذر کے گلے لگی۔ شاذر نے گلے ملتے سوال کیا۔ میں ٹھیک ہوں شازی، لیکن تم سے ناراض ہوں، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، تمہاری شادی ہے اور مجھے 2 دن پہلے پتہ چل رہا ہے۔ اپنی آنکھوں میں آنسو سموئے بولی۔ نہیں خالہ ایسی بات نہیں، بس سب کچھ بہت اچانک ہوا، ورنہ آپ جانتی میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں، کرن بیگم کو اپنے پاس بیٹھاتے ہوئے بولا۔ بس کر دو، مجھے سب پتہ ہے۔ فروا تم سناؤ کیسی ہو، کافی دیر کے بعد چکر لگایا ہے، اگر میری شادی نہ ہوتی تو تم نے تو آنا ہی نہیں تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے شاذر، مصروف تھی بس اسی وجہ سے، فروا فوراً سے شیریں لہجے میں بولی۔ چلو تم کہتی ہو تو مان لیتے ہیں، مسکراتے ہوئے بولا۔ اتنی ہی دیر میں دلہن آنے کا شور اٹھا، سب کی نظریں انٹرنس پر تھی جہاں سے ہانیہ انٹر ہو رہی تھی۔ ایک سپورٹ لائٹ تھی جس میں ہانیہ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ امی آپ نے بولا تھا شاذر کی شادی مجھ سے ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو شاذر کے خواب کیوں دکھائے مجھے؟ فروا کے لہجے میں غصہ ہی غصہ تھا۔
آہستہ بولو، سب کی نظریں یہیں پر ہے، کوئی سن لے گا۔ مجھے نہیں فکر کسی کی، مجھے شاذر کو ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جنونی انداز میں بولی۔ پاگل لڑکی، ابھی صرف شادی ہوئی ہے، ویسے بھی کوئی بھی شاذر کا چہرہ دیکھ کر بتا سکتا ہے وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ تمہیں تھوڑا سا صبر رکھنا ہے، تم دیکھو کیسے میں ہانیہ کلموہی کو شاذر کی زندگی سے نکلواتی ہوں۔ کرن بیگم نے ہلکی آواز میں سرگوشی کی اور فروا کا دھیان شاذر کی طرف کروایا، جو لاپرواہ سا بیٹھا تھا، جیسے اس کی شادی نہیں، وہ کسی اور کی شادی میں آیا ہے۔ شاذر ہانیہ کا ہاتھ پکڑ اٹھ کر وہ اسٹیج تک پہنچنے والی ہے۔ یزدان نے شاذر کا دھیان ہانیہ کی طرف کروایا، جو چند قدم کی دوری پہ تھی۔ اگر وہ چل کر آ سکتی ہے نا تو یہاں تک تو بیٹھ بھی سکتی ہے، میرے سے اس طرح کے کام نہیں ہوتے، شاذر انتہائی غصے والے لہجے میں بولا۔ یزدان نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ جانتا تھا شاذر اس وقت بہت غصے میں ہے۔ اتنی دیر میں عروب سعدیہ بیگم ہانیہ کو اسٹیج پر بٹھا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، ہانی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، سہلا بیگم نے ماتھا چومتے تعریف کی۔ تبھی شاذر کا دھیان ہانیہ کی طرف گیا۔ اس کو دیکھ کر شاذر کا دل بھی پریشان ہو گیا، کیا واقعی کوئی اتنا پیارا لگ سکتا ہے؟ مہندی کا جوڑا پہن کر دل نے اسی وقت گواہی دی، ہانیہ احمد لگ سکتی ہے اتنی پیاری۔ تم میرے دل ہو، اس کی وقارت کیوں کر رہی ہو؟ فوراً اپنے دل کو ڈپٹا جو ہانیہ کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلو اب رسم شروع کرو، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ دا جان نے سب کو رسم کی طرف متوجہ کیا۔ جی جی ضرور، اروپ نے کہتے ساتھ ہی ہانیہ کا ہاتھ شاذر کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ کیا ہو گیا ہے اب دونوں کو؟ یہ رسم ہے، ان دونوں کے ہاتھوں پر پتہ لگ کر اس کے اوپر مہندی لگاتے ہوئے بولی۔ ہانیہ کا ہاتھ شاذر کے ہاتھ کے اوپر تھا۔ تمہارا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ کھا نہیں جاؤں گا میں، تمہیں تو یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ شاذر مسلسل ہانیہ کے ہاتھ کو کانپتے دیکھ کر دانت پیس کر آہستگی سے ہانیہ کے کان میں بولا۔ ارے باتیں بات میں، ابھی ادھر دھیان دے۔ فروا جو پاس ہی کھڑی تھی شاذر کو ہانیہ سے باتیں کرتے دیکھ کر فوراً سے بولی۔ ارے میرا دھیان ادھر ہی ہے، تم بتاؤ۔ شاذر فوراً سے اپنا موڈ اچھا کرتے ہوئے بولا۔ فروا ہانیہ کو جلانے کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ ہانیہ نے شاذر کو فروا کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا اور سوچا کاش یہ شخص اس وقت اس کے ساتھ بھی ایسے ہی مسکراتا۔ میں تجھے دیکھتی تو رہتی ہوں مگر مجھ سے تیرے چاہنے والے نہیں دیکھے جاتے، ہانیہ نے شاذر کو دیکھتے اپنے دل میں کہا۔ ہانیہ نے اپنا دھیان شاذر کی طرف سے ہٹا لیا، کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا وہ اس کو جیلس کروا رہا ہے۔ سب بڑے رسم کر چکے تھے، شاذر اور یزدان اب لڑکوں والی سائٹ پر چلے گئے تھے۔ پردے کا خاص خیال رکھا گیا تھا، اب صرف چند عزیز رشتہ دار رہ گئے تھے، ان میں کرن بیگم اور فروا بھی تھیں۔ اروب، ہانیہ کو کمرے میں لے جاؤ، کب سے ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا ڈریس چینج مت کروانا۔ سعدیہ بیگم ہانیہ کا تھکا ہوا چہرہ بول ویسے بہت ہی ٹھنڈے نصیب ہے تمہارے بیٹا، پہلے جب تمہارے ماں باپ نے تمہاری ماں سے شادی کی تو داجان نے گھر سے نکال دیا، اور جب تم پیدا ہوئی تو احمد کا بزنس میں لاس ہو گیا، پھر وہ روتا دھوتا معافی مانگنے چلا آیا، داجان نے معاف کر دیا۔ پھر تمہاری سالگرہ والے دن تمہارے والدین کا انتقال ہو گیا اور تمہارا نکاح شاذر سے ہو گیا۔ کرن بیگم سے رہا نہ گیا تو ہانیہ کو پریشان کرنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نہ وہ خوش رہتے ہیں نہ دوسروں کو رہنے دیتے ہیں، کرن بیگم کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو کرن؟ ہانیہ، جو کرن بیگم کی بات سن کر رونے والی ہو گئی تھی، سعدیہ بیگم کو اپنے ساتھ لگاتی ہوئی بولی۔ میرا وہ مطلب نہیں ہے سعدی، میں کہنا چاہ رہی ہوں بن ماں باپ کی بچی ہے، مجھے تو شاذر خوش نہیں لگ رہا تھا اس شادی سے، کیسا نصیب ہے نا، نہ ماں باپ کی محبت ملی نہ شوہر کی۔ کرن بیگم بنا کسی موقع کا لحاظ کیے اپنی زبان کے جوہر دکھا گئی۔ ہانیہ کو بے ساختہ اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم کرن، خوشی کا موقع ہے، اور ویسے بھی کس نے بولا شاذر ہانی سے پیار نہیں کرتا؟ مجھے اپنے بچے اور اپنی تربیت پر پورا یقین ہے کہ شاذر ہانیہ کا مکمل خیال رکھے گا۔ شروع میں دونوں کو ٹائم لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہانیہ کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ سعدی، کیا ہو گیا ہے؟ میں نے ویسے ہی بات کی تھی، تم تو ناراض ہی ہو گئی ہو، کرن بیگم فوراً بات کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ نہیں کرن، آئندہ احتیاط کرنا، جاؤ اروب ہانیہ کو کمرے میں لے جاؤ، کرن بیگم کو جواب دیتے ساتھ ہی اروب سے بولی۔ چلو آ جاؤ ہانی، تمہیں کمرے میں چھوڑ دوں، اروب ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بولی۔ ہانی، کیا ہو گیا ہے؟ کب تک کرن آنٹی کی باتوں پر روتی رہو گی؟ اروب ہانیہ کو ڈانٹتے ہوئے بولی، جو کب سے کرن بیگم کی باتوں پہ رو رہی تھی۔ میں مانوس ہوں بھابھی، آپ بتائیں، کیا میں نے بولا اللہ سے کہ میرے ماں باپ کو اپنے پاس بلا لیں؟ نہیں نا، تو پھر انہوں نے کیوں ایسے بولا؟ کیا شاذر مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے؟ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے تو اللہ سے صرف شاذر کو مانگا تھا، لیکن مجھے نفرت کیوں مل رہی ہے ان کی؟ روتے ہوئے اروب کے گلے لگ گئی، شاید سکون مل جائے۔ میری جان، رونا بند کرو، شادی والا گھر ہے، سب کیا سوچیں گے؟ چلو چپ کرو، اروب اس کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولی۔
بابی میرا دل کر رہا ہے میں چیخ چیخ کر رہوں کہ شاذر میرے ہونے کے باوجود بھی میرے نہیں ہیں۔ وہ تارے مارتے ہوئے بولی، ہانی میری جان کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہانیہ کو سنبھالنا روپ کو مشکل ہدف لگ رہا تھا کیونکہ پہلے کبھی بھی ایسا بیہیو نہیں کیا۔ بابی اب جائے، میں اب ٹھیک ہوں۔ فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے، کہیں اروپ کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ نہیں میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، ہانیہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ نہیں بابی دیکھیں میں ٹھیک ہوں، بالکل اب آپ جائیں، جزدان بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شاید وہ اس ٹائم اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وعدہ کرو اب نہیں روگی۔ اروپ اس کے ماتھے کو چوم کر باہر کی طرف چلی گئی۔ اروپ نے ہانیہ کو چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کیا تھا۔ ابھی اروپ نے ہانیہ کے کمرے کا دروازہ بند ہی کیا تھا کہ شاذل سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ شاذل بھائی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے؟ شاذل جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا اروپ کی پکار پر رکا۔ گڑیا کوئی ضروری بات کرنی ہے آپ نے؟ نرم لہجے میں بات کی۔ جی شاذل بھائی لیکن اکیلے میں کرنی ہے، اروپ نے شاذل کے پاس جا کر کہا۔ اوکے آ جاؤ چھت پر چلتے ہیں، کہہ کر مزید رکا نہیں، چھت کی طرف بڑھ گیا۔ اروپ بھی اس کے پیچھے جا پڑی۔ شاذل بھائی آپ کی اور ہانی کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ شاذل اور اروپ چھت پر رکھی کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ اس کے غیر متوقع سوال پر شاذل نہ سمجھنے والے انداز میں اروپ کی طرف دیکھا۔ ایسے مت دیکھیں شاذل بھائی، میاں بیوی کا رشتہ بہت حساس ہوتا ہے، لیکن آپ کے رویے کو دیکھ کر سب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہانیہ کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ آخر کیوں آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ اروپ آخرکار پھٹ پڑی، آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہانیہ کے ساتھ، شاذل فوراً سے اپنی صفائی میں بولا۔ تو پھر کیوں آپ کے رشتہ دار ہانیہ کو منحوس کہہ رہے ہیں؟ کیوں سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے؟ شاذل اس شادی سے خوش نہیں ہے، کیوں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی یتیم و مسکین جیسے الفاظ سن رہی ہے؟ کیا مطلب کس نے بولا اس کو؟ شاذل جس کو سن کر شاک لگا تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہانیہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ آپ کی خالہ نے، وہ بھی سب کے سامنے، آپ اس کے شوہر ہیں اور ہر لڑکی کی طرح اس کی بھی خواہش ہے اس کا شوہر اس کو ڈیفینڈ کرے۔ آج اس کی مہندی تھی، خوش ہونے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا ہے آپ کو کھونے کا۔ آپ کو سمجھنے کی کوشش تو کریں، کیا ایک موقع نہیں ملنا چاہیے آپ کے اور ہانیہ کے رشتے کو؟ اروپ کا لہجہ سمجھانے والا تھا۔ بے شک وہ شاذل سے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہانیہ اور شاذل اپنا رشتہ خراب کرے کسی کی وجہ سے۔ میں کوشش کروں گا آئندہ ایسا نہ ہو۔ شاذل کو سمجھ نہ آئی اب اس کو کیا کہنا چاہیے، چھوٹا سا جملہ کہہ کر بات ختم کی۔ آپ میری ایک بات مانیں گے شاذل بھائی؟ گزارش کرنے والا لہجہ تھا۔ بولو گڑیا، اور تم گزارش نہیں حکم کرو۔ میں کوشش کروں گا آئندہ ایسا نہ ہو۔ شاذل کو سمجھ نہ آئی اب اس کو کیا کہنا چاہیے، چھوٹا سا جملہ کہہ کر بات ختم کی۔ آپ میری ایک بات مانیں گے شاذل بھائی؟ گزارش کرنے والا لہجہ تھا۔ بولو گڑیا، اور تم گزارش نہیں حکم کرو۔ آپ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے ایک دفعہ ہانیہ سے مل کر جائیے گا پلیز، یہ میری درخواست ہے۔ ٹھیک ہے۔ شاذل کے دل میں ہانیہ کے لیے محبت تو نہیں، البتہ ہمدردی نے ضرور جگہ لے لی تھی۔ شکریہ شاذل بھائی، میں بہت خوش ہوں۔ آپ دیکھیے گا ہانیہ ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوگی۔ ابھی شاذل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ جزدان صاحب نے انٹری ماری۔ اروپ تم اوپر کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ لو آ گیا جنوں کا غلام، شاذل جزدان پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ بیٹا ٹینشن نہ لے، ایک رات کی ہی بات، پھر تو بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہوگا۔ جزدان کا پیچھے رہنے والا تھا۔ چل بیٹا میں تو چلا سونے، ویسے ہی بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ اپنی کرسی سے کھڑا ہو کر بولا۔ بھائی میری بات یاد ہے نا؟ اروپ شاذل کو اپنی بات کرواتے ہوئے بولی۔ گڑیا یاد ہے مجھے، تم اپنا خیال رکھو اور اس جن سے دور رہا کرو۔ جزدان جو اروپ کے پاس بیٹھا تھا شاذل کی بات پر تب اٹھا۔ تو ایک نمبر کا وہ ہے۔ جزدان نے خود کو برے الفاظ کہنے سے روکا۔ کیا وہ؟ اچھا چل کان میں بتا دے۔ شاذل کو تجسس ہوا کہ جزدان کیا کہنے والا ہے، اس لیے فوراً سے کان میں بولنے کی آفر کروائی۔ تو ایک نمبر کا کتا ہے، کہتے ساتھ ہی کہکا لگایا۔ اروپ اس وقت خاموش تماشائی بنے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی کہ آخر کر کیا رہے ہیں یہ دونوں۔ ابے سالے، میں ابھی گر جاتا۔ شاذل نے سنتے ساتھ ہی جزدان کو دھکا دیا جو گرنے سے بمشکل بچا تھا۔ کاش تو میری نظروں سے گرنے کی بجائے زمین پر گر جاتا، شاید مجھے برا نہ لگتا۔ اپنے بارے میں جزدان کے خیالات کو سن کر شاذل کا دل کیا کہ اس کی گچی مروڑ دے۔ اچھا زیادہ نہ بول، مذاق کر رہا تھا، جزدان کہکا لگاتے ہوئے بولا، جس پر شاذل کو اور تپ چڑھی۔ دفع ہو جا رہا ہوں میں پیچھے، کہتے ساتھ ہی وہ نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے شاذل بھائی کے کان میں کیا بولا جو وہ اتنا غصہ کر رہے تھے؟ اروپ شاذل کے جاتے ہی جزدان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں بھی بتا دوں، جزدان سیریس انداز میں بولا۔ جی بالکل، اروپ کو بھی تجسس ہوا، ایسا بھی کیا بول دیا؟ میں نے بولا وہ آج ہاٹ لگ رہا ہے، کیا آج کی رات اس کے ساتھ گزار لوں، کیونکہ میری بیوی مجھے منہ نہیں لگاتی۔ جزدان نے نہایت سیریس انداز میں بات کی۔ کیا آپ نے یہ بولا؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟
अरूप को यजदान पर गुस्सा आ रहा था। अरे हाँ ना, मैं क्या करूँ आपका, इतने बेशर्म है आप, यजदान के सीने पर मुक्के मारते हुए बोली। जब शर्म मिल रही थी तब आप कहाँ थे? मैं तुम्हारे साथ सोया हुआ था, यजदान ने बड़े आराम से कहा। उफ अल्लाह, इतने बेशर्म शोहर मेरे लिए ही लिखना था। अरूप ने आसमान की तरफ देखते ऊंची आवाज़ में बोला। चलो बाकी की बातें पीछे जाकर अल्लाह से पूछ लेना। अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला। ओके चले नीचे चलते हैं। अरूप ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और नीचे की तरफ कदम बढ़ा दिए। ये कितनी मासूम लग रही है सोते हुए। शाज़ल जो अभी हानिया के कमरे में आया था, हानिया को सोते हुए देखते दिल में सोचा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो खुद गर्जी नहीं भूलती। जहां पर नरम तासुरात थे अब वहां पर सर्द तासुरात ने जगह ले ली थी। तुम बहुत प्यारी हो हानिया, इस बात का इतराफ़ मेरा दिल करता है। हानिया जो सो रही थी, नींद की गोली खाकर शाज़ल को अपने कमरे में देख लेती तो शायद गश खाकर ही मर जाती। हानिया का चेहरा इस वक्त मेकअप से पाक था। चेहरे पर मीठे मीठे आंसुओं के निशान थे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि काफ़ी देर रोने का शुगर लगाया है। आज पहली बार तुम्हें इतने करीब से देख रहा हूँ और मेरा दिल मुझे किसी गुस्ताखी पर उकसा रहा है। शाज़ल हानिया के पास बेड पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे से आवारा लीटों को साइड पे करते हुए मध्यम आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हारे इस गाल पर थप्पड़ मारा था ना? हानिया के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, जहाँ थप्पड़ मारा था। पता नहीं कैसे मैं बेखुद हो गया। मैं तुमसे जितनी मर्जी नफरत कर लूँ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो सब जल्दबाजी में हो गया। उसके गाल पे हाथ रखकर कान में सरगोशी कर रहा था। गाल पर बोसा दिया। चलो अब मैं चलता हूँ। उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला। शाज़ल खुद अपने रवैये पर हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है उसको, या शायद मोहब्बत की पहली सीढ़ी ने शाज़ल आलियान के दिल में जगह ले ली थी, या फिर यह हमदर्दी थी। उसको कुछ समझ ना आया। उसका कंफर्टर ठीक करते साथ ही अपने कदम बाहर की जानी बढ़ाए। लेकिन आज जिस चीज़ का इजाफा हुआ था शाज़ल आलियान में, वो था सुकून, हलाल कुर्बत का सुकून, जो कभी बिना से नहीं मिला। हानी बेटा उठ जाओ, सैलून नहीं जाना क्या? सादिया बेगम हानी को कब से पुकार रही थी, लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। उफ मेरे खुदाया, हानी बेटा इतना तेज़ बुखार है तुम्हें? सादिया बेगम ने हानी के माथे पर हाथ रखते हुए बोली। ऐसे लगा जैसे अंगारे को छू लिया हो। हानी मेरी जान, आंखें तो खोलो। हानिया जो नींद की गोली खाकर सोई थी, जिसकी वजह से होश में नहीं थी, सादिया बेगम को और परेशानी हो रही थी। सकीना जाओ शाज़ल को बुला लाओ, जल्दी आए और गाड़ी की चाबी लेकर आए। सादिया बेगम ने घर की मुलाजमा से बोला, जो उनके साथ ही कमरे में आई थी। हुक्म मिलते फ़ौरन से शाज़ल के कमरे की तरफ रवाना हुई। जी आ जाएं शाज़ल, जो अभी जिम से आया था, ट्रैक सूट में मलबूस रफ से हुलिये में भी चांद का टुकड़ा लग रहा था, कमरे में आने की इजाज़त दी। साहब जी बड़ी बीबी बुला रही है और वो कह रही है गाड़ी की चाबी लेकर आइएगा। सकीना कहते साथ ही बाहर की तरफ चली गई। शाज़ल ने गाड़ी की चाबी पकड़ी और सकीना के पीछे चल पड़ा। शाज़ल बेटा जल्दी आओ, देखो हानिया को क्या हो गया। सादिया बेगम जो शाज़ल का इंतज़ार कर रही थी, उसके आते ही फ़ौरन हानिया की तरफ मतवज्जा करवाया। क्या हुआ है अम्मी हानिया को? हानिया के पास जाकर माथे पर हाथ रखता बोला। इसको तो बहुत तेज़ बुखार है, शदीद परेशानी के लहजे में बोला। हाँ ना बेटा, तुम ऐसा करो, इसको हॉस्पिटल ले जाओ और वहाँ से सैलून ले जाना, क्योंकि आज तुम दोनों की बारात है। सादिया बेगम शाज़ल के पास आते हुए बोली, जो हानिया को देख रहा था। हानिया जो ब्लैक शलवार कमीज़ में मलबूस थी, चेहरे का रंग जर्द पड़ गया था बुखार की वजह से। बाल तकिए पर बिखरे पड़े थे। शाज़ल के दिल ने एतराफ़ किया था, हानिया अहमद किसी भी हालत में शाज़ल आलियान को डगमगा सकती है। जी अम्मी, आप उसका सामान गाड़ी में रखवाए, मैं उसको लाता हूँ। कहते साथ ही हानिया को अपनी बाहों में उठाया। ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी बच्चे को गोद में उठाया है। इतना हल्का कैसे हो सकता है? कोई उठाते साथ ही बाहर की तरफ बढ़ गया। अम्मी सारा सामान रखवा दिया है। शाज़ल हानिया को पैसेंजर सीट पर बिठाते हुए बोला। जी बेटा रखवा दिया है, तुम उसका अच्छे से चेकअप करवाना। मुझे लगता है बच्ची को नज़र लग गई है, मेहंदी पर लग भी तो प्यारी रही थी। सादिया बेगम शाज़ल को हिदायत देते हुए बोली। जी अम्मी अब मैं चलता हूँ। कहते साथ ही जन से गाड़ी सफ़ेद हवेली से बाहर निकाली। हानिया आंखें खोलो। आज शायद पहली बार उसने आराम से उसे पुकारा था। हानिया का नाम उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला। हानिया फिर से पुकारा, लेकिन जवाब ना दर। ठीक 10 मिनट के बाद गाड़ी हॉस्टल सिटी के बाहर रुकी। हानिया को अपनी बाहों में लेकर एमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। यंग मैन, परेशानी की कोई बात नहीं, इन्होंने स्ट्रेस लिया है, इसकी वजह से बुखार हो गया है। अभी ड्रिप लगाई है, होश आ जाएगा। डॉक्टर ने हानिया का चेकअप करते हुए बोला। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? शाज़ल हानिया को देखकर परेशान हो रहा था कि अचानक इतना तेज़ बुखार हो गया। नहीं यंग मैन, कोई परेशानी वाली बात नहीं। डॉक्टर शाज़ल के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। शुक्रिया आपका। शाज़ल उनका शुक्रिया अदा करता बोला।
نو نیڈ ینگ مین، میرا کام ہے یہ، کہتے ساتھ ہی باہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاذل ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھ گیا تاکہ اس کا درد کم کر سکے۔ شاذل کو اپنے بدلتے دل کی حالت کچھ سمجھ نہ آئی۔ جلدی ٹھیک ہو جاؤ پلیز، احساس ندامت سے جملہ بولا۔ ہانیہ جو ہوش میں آ رہی تھی اپنے پاس بیٹھے شاذل کو دیکھ کر سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ ہانیہ کو ہوش میں آتے دیکھ کر شاذل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں یہاں کیسے مطلب؟ ہانیہ امی مزید کچھ بولتی شاذل نے اس کو ٹوک دیا۔ تمہیں بخار ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے امی نے مجھے تمہارے ساتھ ہاسپٹل بھیج دیا۔ شاذل کا لہجہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ میری وجہ سے آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوا، معافی چاہتی ہوں۔ اس کے جواب پر ہانیہ کے دل کو کچھ ہوا۔ اگر تائی امی نہ کہتی تو وہ خود نہیں لے کر آتا، کہتے ساتھ آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ قیمتی لوگوں کے لیے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر سکتا ہوں۔ شاذل نے پتہ نہیں کس جذبات کے تحت یہ بات کر دی۔ ہانیہ جو آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹی تھی شاذل کا جواب سنتے ہی گج کھا کر اٹھی۔ اب مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ ہانیہ کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ تمہارا میرا مذاق ہے کیا؟ واپس اپنے روبدار لہجے میں آ کر بولا۔ نہیں، آپ کا میرا مذاق و رشتہ تو کیا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب سن کر فوراً سے بولی، ہاں ٹھیک کہا، تمہارا اور میرا میاں بیوی کا رشتہ ہے جو سب سے افضل ہے۔ اس کے لیے ہمیں مذاق کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہانیہ آج شاذل کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا ایک رات میں کایا کیسے پلٹ گئی؟ ہانیہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں مجھے سمجھنا ہوگا اور میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ایکسیپٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن میرا دل تمہاری طرف راغب ہو رہا ہے۔ شاید تم اس دل کو اچھی لگنے لگی ہو۔ شاذل نے اڈوب کی باتیں مان کر ہانیہ کو ایک موقع دینا چاہتا تھا۔ شاذل آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے، اب تم بھی ٹھیک ہونے کی تیاری پکڑ لو، آج رات تمہیں نہیں بخشنے والا۔ ہانیہ شاذل کی بات کا مطلب سمجھتے انار کی طرح لال ہو گئی۔ او مائی گاڈ، تم اتنی سی بات پر بلش کر رہی ہو ہانی جان۔ شاذل ہانیہ کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت نظارہ ہانیہ احمد کا بلش کرنا تھا۔ اس بات کا اعتراف اس نے اپنے دل میں کیا تھا۔ شاذل پلیز، یہ ہاسپٹل ہے، لو سپورٹ نہیں، پلیز چپ کر جائیں۔ ہانیہ شاذل کی باتوں پہ شرماتے ہوئے بولی، لیکن آج اس کو شاذل کا رویہ بایا تھا۔ چلو آج میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ ہانیہ شاذل نے شاذل علیان کے دل میں جگہ بنا لی، اور یہ اعتراف ہانیہ شاذل کے لیے سب سے خوبصورت اعتراف ہے۔ ہانیہ شاذل کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بے شک سچی محبتوں کو منزلیں مل ہی جاتی ہیں۔ شاذل میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے، آپ وعدہ کرے آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ ہانیہ روتے ہوئے بولی، اب مشکل ہے تمہیں چھوڑنا، اب تم میرے سینے کے عین بائیں طرف بسنے لگی ہو، اور میرے سینے کے عین بائیں طرف دل محلہ ہے، اور جن کو ایک بار دل میں رکھ لیا جائے ان کو نکالا نہیں جاتا، اور اب میں تمہیں روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ ہانیہ اس کے اتنے خوبصورت اظہار محبت پر گلے لگ گئی۔ شاذل نے اب خود سے وعدہ کر لیا تھا اب کچھ بھی ہو جائے ہانیہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کے لیے ایک شعر عرض کروں، جیسا بھی ہے قبول کرنا پڑے گا۔ ہانی جان آپ ارشاد کریں، اچھا نہیں ہو بھی ہوگا تو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، اپنا فرضی کالر جاتے ہوئے بولا۔ عشق ہو رہا ہے آپ سے، کیا کیا جائے، روک کے خود کو یا ہونے دیا جائے؟ ہانیہ کا شعر سنتے ہی شاذل نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور کان میں سرگوشی کی۔ ہونے دیا جائے ہمارے لیے کسی آزاد سے کم نہیں ہے ہانیہ احمد کی محبت۔ ابھی ہانیہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ نرس نے دروازہ بجایا۔ سر میم کی ڈرپ ختم ہو گئی ہے، آپ لے کر جا سکتے ہیں، کہتے ساتھ ہی نرس نے ہانیہ کے ہاتھ سے ڈرپ اتاری اور باہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ چلو تم یہاں ویٹ کرو، میں بل دے کر آیا، اپنے قدم باہر کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ اوکے، کہتے ساتھ ہی اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھنے لگی۔ تائی امی کدھر ہے؟ پارلر نہیں جانا کیا؟ میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، مل نہیں رہی۔ اڈوب سعدیہ بیگم کے کمرے میں آ کر بولی، جہاں اس وقت فروا اور کرن بیگم بھی موجود تھیں۔ اڈوب بیٹا، میں بتانا بھول گئی، ہانی شاذل کے ساتھ ہے، وہ بس اس کو سیلون ڈراپ کرے گا، آپ جزدان کے ساتھ چلی جاؤ۔ سعدیہ بیگم ہانی کے بخار کو چھپاتے ہوئے بولی کہ سب پریشان نہ ہو جائیں۔ او مطلب دلہے صاحب خود ہی دلہن کو لے کر چلے گئے؟ اڈوب کا لہجہ شریر اور فروا کو جلانے والا تھا۔ چلے میں بھی چلتی ہوں جزدان کے ساتھ، اللہ حافظ، کہتے ساتھ ہی اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ فروا آپ سیلون نہیں جاؤ گی؟ سعدیہ بیگم نے فروا سے سوال کیا جو صوفے پر بیٹھی اڈوب کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ نہیں خالہ، میں گھر میں ہو جاؤں گی تیار، اپنے لہجے کو درست کرتے ہوئے بولی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، کہتے ساتھ ہی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جزدان مجھے سیلون چھوڑ آئے۔ اڈوب کمرے میں آتے ساتھ ہی جزدان سے مخاطب ہوئی جو فون میں مصروف تھا۔ کیوں، تم نے ہانی کے ساتھ نہیں جانا؟ موبائل سائڈ پر رکھتا ہوا بولا۔ نہیں، وہ شاذل بھائی کے ساتھ چلی گئی ہے، بیڈ پہ جزدان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ اوکے مائی لائف، تم اپنا سامان مجھے دے، میں گاڑی میں رکھواتا ہوں، تم شال لے کر آ جاؤ، اڈوب کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔
اوکے اینڈ تھینک یو، شکریہ کس لیے؟ یزدان اروپ کو گلے سے لگاتا ہوا بولا۔ میرا اتنا خیال رکھنے کے لیے، سب سے زیادہ پیار کرنے کے لیے، اس کے دل والے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ لیکن پتہ نہیں آج مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہو جائے گا، پریشان کن لہجے میں بولی۔ صبح سے ہی اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ تمہاری ڈیلیوری میں 1 مہینہ رہتا ہے روپ جان، تم اس وجہ سے پریشان ہو رہی ہو، سب ٹھیک ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کا دور کرتے ہوئے بولا۔ اروپ کو تو یزدان سے دور ہونے کا ڈر تھا، یزدان یہ بات سمجھ نہ سکا۔ تمہیں یزدان اب مجھ سے وعدہ کریں، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی۔ کیسا وعدہ اروپ؟ یزدان سمجھ نہیں پایا اروپ وعدہ کیوں لے رہی ہے۔ یہی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ تنہا نہیں رہیں گے، شادی کر لیں گے۔ یزدان کو اروپ کی بات پر شدید غصہ آیا لیکن برداشت کر گیا۔ اروپ تم ابھی پریشان ہو اسی لیے ایسے بول رہی ہو، تم ہو نا میرے پاس، میں کیوں کروں گا شادی، نرم لہجے میں سمجھایا۔ نہیں آپ بس وعدہ کرے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ شادی کریں گے، ضدی انداز میں بولی۔ اچھا کر لوں گا، لڑکی کون تلاش کرے گا؟ یزدان جانتا تھا اب وہ لڑے گی۔ کیا مطلب؟ آپ کو مجھے سمجھانا چاہیے تھا کہ اروپ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ تو تیار بیٹھے ہیں شادی کرنے کے لیے، کہتے ساتھ ہی بیڈ سے اٹھ گئی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، پہلے جب میں سمجھا رہا تھا تب زبردستی شادی کر رہی تھی، اب میں نے بولا ہے کر لوں گا تو غصہ کر رہی ہو، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ اچھا چھوڑے ان باتوں کو، دیر ہو رہی ہے، 12 بج گئے، چلیے جلدی سے چھوڑ آئیں، یزدان کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولی۔ چلو میں گاڑی نکلواتا ہوں، تم نیچے آ جاؤ، یزدان اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر بولا۔ اوکے اروپ کہتے ساتھ ہی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ شمس جن سے میں نے میٹنگ کا کہا تھا وہ لوگ آ گئے ہیں؟ بلال نے شمس کو اپنے کیبن میں بلا کر پوچھا۔ جی سر آ گئے ہیں، آپ کا ہی انتظار تھا بس۔ اوکے وہ فائل میرے کیبن میں لے کر آؤ جس میں یزدان سکندر کی ڈیٹیل تھی، حکم دیا۔ اور ہاں ان لوگوں کو بھی میرے کیبن میں لے آؤ۔ چیئر پر بیٹھے وہ مسکرا رہا تھا جیسے قلعہ فتح کرنے والا ہے۔ اب آئے گا مزہ یزدان سکندر، تمہیں مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ایسے نہیں، اپنے طریقے سے، کہتے ساتھ ہی کہکا لگایا۔ آ جاؤ۔ شمس اور ساتھ میں 3 لوگ تھے جو دکھنے میں ہی گنڈے موالی لگ رہے تھے۔ سر یہ رہی فائل اور یہ ٹیپو ہے اس گینگ کا ڈان۔ فائل پکڑاتے ساتھ سامنے کھڑے شخص کی طرف اشارہ کیا جس کا حلیہ بہت ہی عجیب تھا، لمبے بال جو پونی میں قید تھے، ہاتھوں میں مختلف قسم کے بینڈ پہنے تھے۔ ہاں تو تم ہو اس گینگ کے لیڈر، ٹیپو سے مخاطب ہوا۔ کیوں کوئی مسئلہ ہے؟ ٹیپو ایک نہایت بدتمیز انسان تھا، کام سے کام رکھنے والا، بلال اکبر جیسے لوگوں کی فضول بکواس نہیں سنتا تھا۔ 1 یا 2 نہیں 3 بھی قتل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کر، ٹیبل پر یزدان سکندر کی تصویر پھینکتے ہوئے بولا۔ اس کی گاڑی میں جتنے لوگ ہوں گے تمہیں ان سب کو مارنا ہے، لیکن یاد رہے یزدان سکندر کو زندہ لاش بنانا ہے، اس کے عزیز و اقارب کو مار کر۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جو بلال اکبر چاہتا ہے وہ ہوگا یا نہیں۔ ہو جائے گا کام، لیکن پیسے؟ ٹیپو اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ آدھے پیسے کام سے پہلے اور آدھے کام کے بعد، اور ہاں یہ مرڈر کیس نہیں ہونا چاہیے، یہ روبری کیس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کام تمہارے مطابق ہوگا، لیکن پیسہ میرے مطابق۔ منظور ہے تو بتاؤ۔ منظور ہے، بلال اکبر نے فوراً سے حامی بھری، اس پر ابھی بدلے کا جنون سوار تھا۔ ہانی جب فری ہو جاؤ تو کال کر دینا، شاذل ہانیہ کے سیلون کے باہر گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ جی میں بتا دوں گی، ویسے بھی بابی آنے والی ہے، ان کی کال آئی تھی، سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے بولی۔ نہیں تمہیں لینے میں ڈرائیور کو بھیجوں گا، تم بس چادر اچھے سے لے لینا، اور ہاں تمہارا دلہن والا روپ میری امانت ہے، اور مجھے امید ہے میری ہانی میری امانت میں خیانت نہیں کرے گی۔ اپنے الفاظ سے اس کو معتبر کر گیا۔ شاذل آپ بے فکر رہیں، بس بابی ہوگی میرے ساتھ سیلون میں، اور آپ بھی لڑکیوں سے دور رہیے گا، آخری جملے میں غصہ سموئے بولی۔ جی مائی لیڈی، کہتے ساتھ ہی ماتھے پر بوسہ دیا، اور ساتھ میری ہانی میری امانت میں خیانت نہیں کرے گی، اپنے الفاظ سے اس کو معتبر کر گیا۔ شاذل آپ بے فکر رہیں، بس بابی ہوگی میرے ساتھ سیلون میں، اور آپ بھی لڑکیوں سے دور رہیے گا، آخری جملے میں غصہ سموئے بولی۔ جی مائی لیڈی، کہتے ساتھ ہی ماتھے پر بوسہ دیا، اور ساتھ ہی ہانیہ گاڑی سے اتر کر سیلون کی طرف بڑھ گئی۔ ارے بابی آپ آ گئی، شکر ہے۔ ہانیہ ابھی گاڑی سے نکلی ہی تھی کہ سامنے سے اروپ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بس کر دو میسنی عورت، اپنے پیار سے دوستی کرتے فوراً مجھے بھول گئی، اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ بابی کیا ہو گیا ہے؟ ایسی بات نہیں، بس ویسے ہی، ہانیہ بلش کرتے ہوئے بولی۔ بیٹا اسرار تو کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، اروپ اس کو مزید چھیڑتے ہوئے بولی۔ دور کھڑے یزدان اور شانی انہی کو دیکھ رہے تھے۔ چلو آجاؤ اندر چلتے، ورنہ ہمارے شوہر حضرات نے یہی کھڑے ہو کر بوڑھے ہو جانا ہے، اروپ شاذل اور یزدان کے دیکھنے کے انداز پر بولی۔ او بھائی چل پڑ چلے گی، وہ کل تک میں جوڑوں کا غلام تھا، آج تیرا شمار کس میں ہوتا ہے؟ یزدان شاذل کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ میرا شمار بھی اسی میں کر لے بھائی، اب ہم بھی بیاں میوی والے ہو گئے ہیں، شاذل اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔
اب سستے رومیو چل آگے، اتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، کہتے ساتھ ہی یا تم بھابھی کو خود پک کرنا، ہانی تیرے ساتھ نہیں آئے گی۔ یزدان اس کی منطق پر اشش کر اٹھا، لیکن دل میں خوش تھا اس نے ہانیہ کو قبول کر لیا ہے۔ اوکے جوڑوں کے غلام، کہتے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دفعہ دور لانت انسان، وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ بھرات کا انتظام حال میں کیا گیا تھا۔ حال اپنی خوبصورتی کی مثال آپ تھا، موتی اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سکندر یزدان کو کال کرے اروب کو لے آئے، سب مہمان آ گئے ہیں، ایسے میں اروب کا ہونا ضروری ہے۔ سکندر صاحب جب مہمانوں کا ویلکم کر رہے تھے، سہیلہ بیگم کی بات پر ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں کرتا ہوں کال، آپ پریشان نہ ہو، کہتے ساتھ ہی موبائل پاکٹ سے نکالا۔ السلام علیکم بابا۔ یزدان جو سیلون کے باہر اروب کا ویٹ کر رہا تھا، اپنے فون پر اپنے والد کی کال دیکھ کر فوراً ریسیو کی۔ وعلیکم السلام بیٹے، سب مہمان آ گئے ہیں، آپ اروب کو لے کر پہنچی نہیں؟ بس بابا، میں ابھی اروب کو ہی لینے آیا ہوں، جلدی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، مہمان پہنچ گئے ہیں اور شاذر آپ کے ساتھ ہے۔ نہیں بابا، شاذر میرے ساتھ نہیں ہے، وہ سیلون میں ہے، اس کے دوست اس کو پک کر لیں گے۔ میں تیار ہو کر اروب کو لینے آیا ہوں۔ سکندر صاحب نے اوکے کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ ذہی نصیب، آج تو کوئی چاند کو مات دے رہا ہے۔ یزدان اپنا فون ڈیش بورڈ پر رکھ رہا تھا جب اروب گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ میں تو ہمیشہ سے ہی چاند سے زیادہ خوبصورت تھی، آپ نے اب غور کیا ہے؟ اروب نے ریڈ کلر کی فل کام والی شرٹ پہنی تھی، ساتھ میں ہی ریڈ ٹراؤزر پہنا تھا، کانوں میں سہارے والے جھمکے، بالوں میں کامسی بنایا تھا، ہونٹوں پر بلڈ ریڈ کلر کی لپسٹک جو یزدان کا دل بے چین کر رہی تھی، پیروں میں ہلکی ہیل والے شوز پہنے تھے۔ ویسے آپ کا اپنی تیاری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یزدان 3 پیس ڈریس میں ملبوس، بال بنائے، ہاتھ میں مہنگی گھڑی پہنے، آنکھوں کو چشمے میں قید کیے، اروب کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل میری جان لگ رہی ہو، میرے دلائے گئے کپڑوں کو پہنے ہوئے یزدان کے دل کا ٹکڑا لگ رہی ہو۔ اتنی تعریف سنتے ہوئے روح مسکرانے لگی۔ اللہ نے کتنا خوبصورت شخص لکھا تھا اس کی زندگی میں۔ اچھا بس کرے، جلدی کرے، دیر ہو رہی ہے، سب پہنچ گئے ہوں گے۔ یار تم سب لوگ پاگل ہو گئے ہو، میں گھوڑے پر نہیں بیٹھوں گا پلیز۔ شاذر کے دوستوں کی ضد تھی وہ اپنی شادی پر گھوڑے پہ بیٹھ کر بنگڑا ڈالے۔ ابے سالے چپ کر، جیسا ہم بولیں گے ویسا تجھے کرنا پڑے گا، ورنہ تو بھول جا آج اپنے کمرے میں جائے گا۔ اب فیصلہ تیرا ہے، تو نے رات بھابھی کے ساتھ گزارنی ہے یا اپنے کمارے دوستوں کے ساتھ۔ باکر جو بھی شاذر کو پک کرنے آیا تھا اس کو گھوڑے پر بٹھانے کے لیے بولا۔ 100 خبیث مرے ہوں گے جس کے بدلے میں تم لوگ پیدا ہوئے، شدید غصے کے عالم میں بولا۔ اچھا بس 100، مجھے لگا 300 تو مرے ہوں گے۔ اللہ جی، دیٹس ناٹ فیئر۔ خرم جو وہیں پر کھڑا تھا شاذر کو مزید غصہ دلانے کے لیے آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، مر جاؤ سالو، ابھی تو گاڑی میں لے کر چلو، وہاں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ اوکے، اب تو اتنے پیار سے بول رہا ہے تو مان جاتے ہیں۔ باکر کہاں پیچھے رہنے والا تھا، جاری ہے۔